السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے بہتر حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ جی تو آج ہمارا ڈپریشن سیریز کا ڈے 3 ہے۔ جیسا کہ پچھلے 2 دنوں میں نے آپ کو ڈپریشن کے اسباب بتائے، اس کی علامات بتائیں، تو آج میں اس کو آپ کو تھوڑا سا پارٹ علاج کا تھوڑا سا پارٹ صرف بتاؤں گی، کیونکہ یہ کافی لینتھی ہو جائے گا، تو میں ایک ہی آڈیو میں آپ سے سب کچھ ڈسکس نہیں کر پاؤں گی۔ تو ابھی میں کچھ پارٹ آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی سچویشن میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں یا ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں کہ جی ان کو کیونکہ خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں کیا مرض لاحق ہے، تو وہ ان کے پاس جائیں گے اور وہ ان کی طبیعت کے تحت کچھ بھی ان کو دوائیاں اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور جب ان کو یہ دوائیاں ملتی ہیں اور وہ جب ان کو کھاتے ہیں اور کافی ہیوی قسم کے ٹیبلیٹس ہوتی ہیں اور ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا، اور وہ جب وہ کھا لیتے ہیں تو کبھی ان کا اسٹمک افیکٹ ہوتا ہے، کبھی ان کا جگر میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ان کے لنگس اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر ان دوائیوں کی وجہ سے انسان باقی بیماریوں کو بھی یعنی کہ دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور پھر کافی بیماریاں اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کچھ انسان جب ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے اس وجہ سے، تو انسان اور زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہوتا جاتا ہے اور زیادہ ٹینشن لیتا ہے اور زیادہ سوچتا ہے اس بارے میں۔ تو انسان کو اس معاملے میں چاہیے کہ وہ اس کی حقیقی علاج کی طرف جائے، نہ کہ اسی میں الجھا رہے۔ تو حقیقی علاج میں جو سب سے پہلی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی سوچ کو درست کر لے، سوچ کو مطلب کہ سوچ میں پازیٹیوٹی لے کر آئے، مثبت سوچے، ہر بات میں پازیٹیوٹی لے کر آئے کہ اگر ایک بیماری کو اگر ہم سٹارٹ میں ہی اگر ہم دیکھ لیں کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، تو ہم اس کو ادھر ہی پکڑ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ہر بیماری کی جو روٹ کاز ہوتی ہے نا، وہ زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان باقی بیماریوں کو بھی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سٹارٹ میں ہی اس پر قابو پا لیں تو ہم باقی بیماریوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے اگر نقصانات ہو جاتے ہیں تو وہ اس بات کو لے کر اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہ کرے، افسوس کا اظہار نہ کرے۔ جیسا کہ فار ایگزامپل کہا جاتا ہے نا کہ گرے ہوئے دودھ پر افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو فار ایگزامپل اگر آپ کا کسی کا دودھ اگر بوائل ہو رہا ہے یا پہ چائے بن رہی ہے اور وہ ابل گئی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ پھر سارا دن اسی کے غم میں مبتلا رہتا ہے کہ جی دودھ ابل گیا اور چائے ابل گئی اور چولہا خراب ہو گیا، چولہا صاف کیا، لیکن سارے دن اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ آپ پر پڑے رہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی سچویشن میں فوراً سے خود کو نکالے، نہ کہ اس میں مبتلا رہے۔ اس کی وجہ سے انسان ایک ہی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے انسان کے ساتھ کوئی برا، تو وہ اس کا جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ باقی کاموں پہ بھی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے باقی کام بھی کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے ایسی سچویشن سے جلدی سے نکلے۔ تو اس کے علاوہ جو انسان کرتا ہے جیسے کہ اس چیز کی حقیقت پہ جانا چاہیے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے، یعنی کہ اگر دودھ گرا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے، یہ تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، لیکن جو اس پر اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی ایموشنس لگا رہا ہے، تو اس کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اس کام کے نسبت کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر دودھ گر بھی جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی ویلیو تھی، یعنی کہ دودھ اب گرنے والی چیز سے گر گئی، لیکن اسی میں انسان اگر سوچتے رہے اپنا وقت بھی برباد کرتا ہے اور اپنے ایموشنس کو بھی، اور اس کی وجہ سے اپنی ٹینشن لیتا ہے اور پھر سارا دن اسی کے ٹینشن میں گزار دیتا ہے کہ جی مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا۔ ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس سچویشن سے نکلے اور آگے موو آن ہو، اور اگلا کام جو ہوتا ہے اس کو زیادہ کہتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ کرے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ ماضی اور مستقبل کے دروازے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے بند کر دے۔ اگر وہ ماضی میں اگر کوئی کام اس سے الٹا ہو گیا، جیسے کہ میں نے آپ کو آگے ایگزامپل دی کہ دودھ ابل گیا، تو اگر وہ تو اب ماضی بن گیا نا آپ کا، ہر ایک منٹ جو آپ کا گزرتا ہے وہ آپ کا ماضی بنتا جاتا ہے، تو انسان اسی کو سوچتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنا حال تو خراب کرتا ہی ہے لیکن اپنا مستقبل بھی خراب کرتا ہے، یعنی کہ جو آنے والا منٹ ہے وہ آپ کا مستقبل ہے، لیکن جو گزر گیا ہے وہ آپ کا حال ماضی ہے، اور جب گزر رہا ہے وہ حال ہے۔ تو انسان اگر دودھ بوائل ہو گیا آپ سے، دودھ گر گیا، تو اس کی وجہ سے آپ کا حال تو چلو خراب ہوا ہی ہوا،
یعنی کہ ماضی سوری خراب ہوا ہی ہوا. اب اس کی وجہ سے انسان سوچی جا رہا ہے, اپنا حال بھی خراب کر رہا ہے, لیکن جو مستقبل ہے, جو آنے والے منٹس ہیں, وہ بھی اسی میں ضائع کر رہا ہے. تو انسان کو ایسے میں چاہیے کہ ایسی سچویشن سے نکلے تاکہ وہ ان کاموں سے فوری طور پر اپنا چھٹکارا پا سکے. مجھے یاد ہے, میں چونکہ بتایا تھا کہ میں نے اسلام آباد میں پڑھتی ہوں, یونیورسٹی میں الہدیٰ یونیورسٹی پڑھتی ہوں, تو وہاں میں نے دیکھا مین ہال میں نا ایک بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں مین ہال میں نا. تو وہاں پہ کوٹ لکھی ہوتی تھی, حدیث ہے, مطلب کہ مجھے یاد نہیں ہے, ڈونٹ ریممبر اباؤٹ دس. وہاں پر ایک کوٹ لکھی ہوئی تھی کہ انسان کے پاس صحت اور فراغت دو بہت بڑے قیمتی سرمایہ نعمتیں ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا. تو میں روزانہ جب بھی ہال میں انٹر ہوتی تھی, اس وقت نظر پڑتی تھی, انسان پڑھتا ہے تو میں پڑھتی تھی, لیکن مجھے میں نے اس کو کبھی ڈیپلی نہیں سوچا اس بارے میں. تو آج بھی میں جب آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں تو میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی ہے کہ واقعی میں انسان کے پاس یہ جو صحت ہوتی ہے نا, اور یہ جو فراغت ہوتی ہے, یہ بہت قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. اگر اس کو اپنے بہترین طریقے سے اگر اس کو مطلب کہ صرف کرے نا, تو اس کے فائدے بہت سارے ہوتے ہیں. لیکن اگر اس کو برے اثرات اس پر چھوڑے تو اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کوئی گناہ ہے. فار ایگزامپل, اگر دو انسان ہیں, ایک انسان نے کیا کیا, سونے کے آداب اذکار کو مد نظر رکھتے ہوئے سویا, اس کے اذکار پڑھ لیے اور دائیں ہاتھ پر اپنے ہتھیلی کے نیچے رکھ کے سنتوں کے مطابق دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا, اور پھر ایسے مطلب کہ سو گیا, دائیں کروٹ لے کر سویا اور اذکار پورے کیے. اور اسی کے برعکس اگر دوسرا انسان اگر دیکھا جائے تو اس نے مطلب کہ نماز پڑھی, لیکن یعنی کہ موجودہ صورتحال یہ نظر آتی ہے تقریباً سبھی گھروں میں کہ لوگ کیا کرتے ہیں, نمازیں اسی ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن بعد میں جب سوتے بہت لیٹ ہیں, اور سونے کے ٹائم کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں, فون یوز کر لیا, باتیں کر لیں, گپیں ہانک لیں, اور باتیں کرتے ہوئے انسان کو خود نہیں پتہ چلتا وہ غیبت کر رہا ہے, چغلی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ انسان کچھ یہ انٹرنیٹ پہ بہت عجیب سی ویڈیوز دیکھ لیتا ہے, یا پھر ڈراماز دیکھ لیتا ہے, موویز دیکھ لیتا ہے, تو اس نماز کا اثر تو ظاہر ہوتا ہی ہے. لیکن جو انسان یہ اذکار وغیرہ پڑھ کر سوتا ہے, یا پھر سنتوں کو پورا کر کے پھر سوتا ہے, تو اس کی پوری رات کا اجر لکھا جاتا ہے. لیکن جو انسان یہ سب پر عمل نہیں کرتا, تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نا. ان دونوں انسان کے جو اجر لکھا جائے گا آخرت کے لیے, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان جو اذکار کر کے سوئے گا, اس کی پوری رات کے عبادت کا اجر لکھا جاتا ہے. لیکن وہ انسان جو کہ پوری مطلب کہ اس نے نماز تو پڑھی, ٹھیک ہے, لیکن جب سونے کا ٹائم آیا, لیکن نماز پڑھتے ہی اس نے فضول کام کیے, اپنے پسندیدہ کام کیے, مشاغل میں اس نے اپنا دھیان دیا, لیکن پھر اس نے بعد میں سو گیا, انہیں کو مطلب کہ سنتے یا پھر فون یوز کرتے کرتے سو گیا, گیمز کھیلتے کھیلتے سو گیا. تو کیا ہوا, اس کو نہ ثواب رہا نہ گناہ ملے گا. لیکن اس کو دیکھیں نا, مومن جو ہوتا ہے وہ ہر کام میں اپنے لیے فائدہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا اس کام میں فائدہ کیا ہے, اور اس انسان کو زیادہ فائدہ ملے گا نا جو انسان یہ سب کچھ فالو کر کے سوئے گا. میری ایک ٹیچر ہیں, مجھے ادھر ہی اسلام آباد میں, مجھے نا انہوں نے ایک بات بتائی تھی. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا, گھنٹے کے حساب سے نا ہمارے بیگس پیک ہوتے ہیں, فرشتے ہمارے بیگس پیک کر رہے ہیں ہمارے اعمال کے نا, ہر گھنٹے کے حساب سے نا. اور قیامت کے دن نا ہمارے وہی بیگس انسان خود کھولے گا اپنے, اور اس مطلب کہ اگر 1 گھنٹے کا بیگ ہمارا پیک ہو چکا ہے, تو اس میں ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں, جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, نماز پڑھی, صرف وہ اندر ایڈ ہوں گے, باقی سب کچھ جو نکلے گا وہ ضائع جائے گا. اور آپ خود سوچ لیں کہ آپ پورے دن میں آپ کیا کیا کام کرتے ہیں. آپ کے 24 بیگ پیک ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے 24 گھنٹے آ کر پورے ہوتے ہیں تو آپ کے پورے 24 بیگ پیک ہو چکے ہیں, اور آپ اس بیگس کو کھول رہے ہو. آپ امیجن کرو قیامت والے دن ہم اس بیگس کو کھول رہے ہو, تو آپ کبھی یہ سوچتے ہو کہ ہم بیگس کھول لیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی, ہم کتنے نیکیاں کام کرتے ہیں سارا دن. چلے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نمازیں, لیکن کتنے ٹائم کے, 10 منٹ کے پڑھ لیں گے, یا پھر زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کی. لیکن پھر ہم سارا دن کیا کرتے ہیں, اپنی
پسندیدہ ویڈیوز دیکھیں گے، اپنے پسند کے کام کریں گے جو ہمارے دل کو مطلب کہ تسلی دیتے ہیں، مطمئن کرتے ہیں، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ اپنے اپنے آپ کو مطلب کہ ضمیر کو گوارا کر کے سوچیں، ضمیر کو اپنے حاضر ناظر کر کے سوچیں کہ کیا آپ کو یہ سب باتیں آپ کو زیب دیتی ہیں، آپ مطمئن ہوتے ہو، آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے اس باتوں کو، آپ اطمینان کے دن سو پاتے ہو، آپ کی جو مطلب کہ مزاج میں جو بے چینی ہوتی ہے، تلخی آتی ہے، جو میں نے آپ کو علامات کل بتائی تھیں، کیا وہ علامات آپ کے مطلب کہ مزاج کا حصہ نہیں بن جاتی؟ اسی لیے بنتی ہیں کیونکہ انسان دین کو اپنے طور پر لیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے دین کے اکارڈنگ چلنا ہے، دین کو ہم نے اپنے اکارڈنگ نہیں چلانا۔ اگر ہم جب دین کو اپنے اکارڈنگ چلانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو وہ بیلنسڈ وے نہیں رہتا، پھر ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ اس کے مطابق چل نہیں پاتے، ہم شیطان کی مرضی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھ جاتی ہے اور انسان بے چین ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ جو اس کے ہاتھ میں نا ابھی وہ اس کی قدر کر لے، یعنی کہ جو اس کے حال میں ابھی ہے، فیوچر کے بارے میں نہ سوچے، نہ ماضی کے بارے میں سوچے۔ فیوچر کے بارے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کچھ بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ مائیں ہوتی ہیں خاص طور پہ، اپنے بچوں کے بارے میں خود ہی فیوچر پلان کر لیتی ہے، جی میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے فار ایگزامپل، تو وہ بچہ بھی سوچتا ہے جی میں ڈاکٹر بنوں گا، اور وہ بچہ ننھا دماغ ہے، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں کافی بڑے میچور ہوتے ہیں۔ اب ان کو ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم نے اگلا سانس لینا ہے کہ نہیں، پھر ہم یہ کیسے ہم لوگ کسی کے بارے میں یہ تیار رکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر بنے گا یا بھی کچھ بنے گا؟ ہاں دعا کر سکتے ہیں انسان، دعا تقدیر بدلتی ہے، لیکن اگر ہم لوگ یہ اس کا مائنڈ بنا دیں گے ابھی کہ تم ڈاکٹر ہی بنو گے تو وہ بیچارہ اسی سوچ کو لے کر ہی چلتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، اگر وہ فار ایگزامپل ڈاکٹر نہیں بنتا تو اس کی جو مائنڈ پہ جو افیکٹ پڑتے ہیں نا وہ بہت نگیٹو ہوتے ہیں، پھر وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا ہوتا، پھر وہ اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اپنا جو کانفیڈنس لیول ہے اس کا بہت لو ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں شاید اس لائق ہی نہیں ہوں، میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر پاؤں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کی مستقبل کا جو مطلب کہ جو اختیار ہے نا وہ اپنے اوپر نہ لے، اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ میرے بندے نے میرے پر بھروسہ کیا نہ کہ خود پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مطابق اس کے مطابق ڈال لیتے ہیں۔ ایک آیت تھی یا پھر کیا تھی مجھے یاد ہے، میں نے چھوٹے ہوتے ایک پڑھی تھی کہ ایک تیری رضا ہے اور ایک میری رضا ہے، اگر تو وہ کرے گا جو میری رضا ہے تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری رضا ہے، اور اگر تو وہ کرے گا جو تیری رضا ہے تو میں تجھ سے چھین لوں گا وہ بھی جو تیری رضا ہے، اور ہوگا وہی جو میری رضا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہی کریں گے جو مطلب کہ جو ان کی رضا ہے، لیکن اگر انسان ان کو اپنی رضا کو اس کے اللہ کے اوپر چھوڑ دے گا نا تو اس کی جو اپنی جو خواہشات ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی پوری ہو جائیں گی۔ لیکن پھر بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کیے بغیر اپنی رضا کو پہلے لے کر نہیں جی پہلے تو میں نے یہی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مطلب کہ اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جا بندہ تجھے میں نے تیرے حال پر چھوڑا، پھر وہ اپنی خواہشات کو اکارڈنگ چلتا ہے جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ خدا نخواستہ اگر کامیاب نہیں بھی ہو پاتا نا تو پھر وہ سمجھتا ہے مطلب کہ مطلب کہ اس کو یہی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہوا، پھر وہ گلے شکوے کرتا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، مستقبل کے لیے خاص طور پر ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو لے کر آپ اپنے حال کو مت چھیڑیں، حال کو مت پریشان کریں، اپنا حال اگر آپ ٹھیک کر لیں گے نا آپ کا مستقبل اپنے آپ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے ایک محاورہ بہت دفعہ پڑھا ہوگا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، تو ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اس کے ڈیپلی میننگز میں نہیں جاتے ہیں، پھر اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کا میننگ بہت اتھینٹک ہے، وہ یہ ہے کہ پرہیز آ کر اگر انسان پہلے سے کر لینا تو علاج مطلب کہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کو بیماری میں مبتلا ہوگا ہی نہیں وہ انسان۔ تو انسان کو پہلے ہی چاہیے کہ وہ جب اس کو اگر بھی تھوڑا سا کہتے ہیں نا جب انسان کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے، اگر وہ کوئی کام اگر کچھ کرنے بھی لگے، فار ایگزامپل اگر انسان چھت پہ بہت بڑی روف ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے، اگر وہ تھوڑا سا آگے جائے گا یعنی کہ کنارے پر جائے گا تو اس کے اندر سینسر بولتا ہے نا نہیں تم گر جاؤ گے۔ ایسے ہی ہوتا ہے انسان اگر کوئی بھی غلط کام کرنے لگتا ہے نا، فار ایگزامپل کوئی چوری بھی کرنے لگتا ہے تو انسان کا ضمیر ایک دفعہ ضرور اس کو ٹھٹکاتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے ہی رک جائے۔ تو کچھ بھی اگر اس کا غلط ہونے لگتا ہے نا تو انسان رک جاتا ہے، فوراً سے اس کو وہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو انسان کو
تب بھی رک جانا چاہیے۔ تو اسی لیے انسان کو اگر کوئی ڈپریشن یا پھر کوئی ٹینشن ہونے بھی لگتی ہے نا، تو انسان کو فوراً سے چاہیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، اپنے لیے حفاظت کی دعائیں پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرے، اللہ تعالیٰ میں یہ اگر ٹینشن میرے مائنڈ میں آئی بھی ہے نا، تو یہ آپ کی طرف سے آئی ہے، آپ ہی نے نکالنی ہے، آپ کی مرضی تھی تو سب کچھ ہوا ہے، میں اب سب کچھ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں میری غلطیاں تھیں، مطلب کہ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، یا پھر مجھے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا جس وجہ سے مجھے یہ ٹینشن لینی پڑ رہی ہے، یا کہ غلط قدم میں نے اٹھا لیا ہے جس وجہ سے اب مجھے ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو اب آپ اس کو سدھار دیں، پلیز میری مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر جاندار چیز جو ہے نا اس کا نعم البدل ہوتا ہے، لیکن مطلب کہ ہر کام جو آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہر کام کا یعنی کہ اگر آپ نے کوئی گلاس ہے آپ کے پاس، یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس گولڈ ہے، کوئی بھی مہنگی سے مہنگی آپ کا فون ہے، یا کچھ بھی ہے ایکسپینسو چیزیں آپ کے پاس، ہر چیز کا نعم البدل ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی فون ہے ایکسپینسو، اگر آپ چلا جاتا ہے آپ اس کی جگہ کو چھوڑ لے ہوگے، لیکن واحد جو آپ کی ذات ہے نا اس کا نعم البدل نہیں ہے۔ اگر آپ کی ذات اگر ایک دفعہ ہلاک ہو جائے تو کیا واپس آ سکتی ہے؟ کوئی آپ نے ایسا انسان پوری دنیا میں دیکھا ہو، یا کبھی بھی تاریخ میں کبھی سنا ہو کہ کوئی انسان اگر مر گیا ہے تو وہ واپس آیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر ہم کیوں یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنے آخرت خراب کرتے ہیں، اپنی ذات کو گنوا بیٹھتے ہیں، اور اپنی جان کے خود ہی دشمن بن بیٹھتے ہیں؟ انسان ایسے سوچ سوچ کے انسان اپنے آپ کو خود ہی ہلاک کرتا ہے، خود ہی اپنے آپ کو مارتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان ایسا کیوں کرتا ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارا غیب پر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہم مطلب کہ یہ کہتے ہیں ہمارا آخرت ہے، قیامت آئے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم قیامت والے دن کیسا ہوگا، آگ کیسی ہوگی؟ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ والی جو قیامت کی آگ ہوگی وہ دنیا کی آگ سے 70,000 گنا زیادہ ہوگی۔ کبھی آپ لوگوں نے امیجن کیا ہو، خود کو اس فیل میں لائے ہوں، قبر میں اپنے آپ کو پایا ہو کہ میں قبر میں اس ٹائم، اور میرے اوپر ہزاروں کروڑوں کے حساب سے کیڑے مکوڑے ہیں، یا پھر بچھو سانپ ہیں، اور میں ان سب سے بچ نہیں سکتا، اور میرے پاس نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میرے عزیز رشتہ دار ہیں، نہ میرے دوست ہیں جن کے ساتھ میں 24 گھنٹے باتیں کر کر کے اپنا وقت گزارتا ہوں، یا پھر نہ میرا فون ہے جو مجھے بچا لے گا، یا پھر نہ میرا کمرہ ہے، نہ میری آسائش و آرام ہے، نہ میرے کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں جو مجھے بچا سکتی ہیں۔ کبھی انسان نے ایسا سوچا ہے؟ ایسا انسان نہیں سوچتا، کیونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو انسان کے اندر سوچ ہی نہیں آئے گی، اور جب انسان اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے نا، تو انسان پھر ایسے ہی اپنی سوچوں کو غلط راستوں پر لے جاتا ہے، اور انسان اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے آخرت سے، لیکن وہ اوپر سے تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرا واقعی ایمان ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایسا ایمان اگر انسان کے اندر ہو تو وہ کبھی بھی اس بارے میں سوچے بنا کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جتنی بھی حدیث ہم نے پڑھی آج تک، کبھی بھی ان کے ہنسنے کا ذکر نہیں میں نے آج تک سنا کہ وہ جی کھل کر ہنسے ہوں، اور ہم لوگ کیسے گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنستے ہیں، جب رونا ہوتا ہے تو گلا پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے نہ ہی مسکرانے کا حکم دیا گیا ہے، ہنسنے کا تو دیا ہی نہیں گیا کہ آپ کہا بھی نہیں لگا سکتے۔ ہنسو اتنا کہ صرف آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنستے تھے ایک دو دفعہ ہنسے ہیں تو صرف ان کے دانت مبارک نظر آئے ہیں، لیکن ہم لوگ کیسے ہنستے ہیں، اونچا اونچا گلا پھاڑ کر ہنستے ہیں، یا پھر روتے ہیں تو کچھ لمٹ کراس کر دیتے ہیں، اس طرح سے روتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اگر جو چیزیں جب میں جانتا ہوں کہ تم جان لو تو تم زیادہ رو اور کم ہنسو، اور ہم لوگوں نے کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، جب انہوں نے جہنم جنت کا سب کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، جب سب کچھ اپنی دیکھ کر آئے تھے، تو پھر بھی وہ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، بخشے ہوئے تھے، ان کو تو کوئی ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ میں مطلب کہ جہنم میں جا سکتا ہوں، یہ دانا ہاستہ، یا پھر مجھے بھی کوئی پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف دیکھیں کہ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے ان سے، پوری پوری رات وہ قیام کرتے تھے، ان کے پاؤں سوج جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے قریبی نبی ہیں، اتنے مطلب کہ محبوب ہیں، آپ تو آپ کیوں پڑھے ہیں، یہ نمازیں کیوں کر رہے ہیں، قیام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا میں اب بھی شکر ادا نہ کروں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام مرتبہ دی ہے، تو کیا میں اب بھی شکر ادا نہ کروں؟ آپ لوگ
ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ابھی آج سوئے ہیں تو کل کیا ہمیں کھانے کی فکر پڑ جاتی ہے کہ ہم کل کیا کھائیں گے۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا، کوئی آپ لوگ کی اگر عمر 20 ہے، 21 ہے، 40 ہے، 30 ہے، کچھ بھی عمر ہے، کبھی ان راتوں میں کبھی ایک رات بھی بھوکے سوئے ہوں؟ وہ اللہ آپ کو جب آج دے رہا ہے تو کل کیوں نہیں دے گا؟ ہم اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ دینے والی ذات جو ہے وہ ہر کسی پتھر پہ پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو کیا ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ کوئی بھی جانور جو ہے نا، وہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو کہ اپنی پیٹھ پر رزق لے کر جا رہا ہو اور اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یعنی کہ کوئی جانور ہے نا، وہ اگر آج کے دن فار ایگزامپل اس کو کوئی رزق نہیں ملا نا، تو وہ مطلب کہ ایسے ہی جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دینے والا ہے۔ کوئی بھی جانور ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتا پہنچاتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا ہمیں رزق نہیں دے گا؟ اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی بھی نہیں ہوتی ہے، اب یہ فار ایگزامپل کرونا وائرس ہے، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے علاقے میں یہ بھی اس بیماری کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سب اسی ٹینشن میں مبتلا ہے۔ میری یہ آڈیو بنانے کا خاص مقصد بھی یہی تھا، اس سیریز کو سٹارٹ کرنے کا، کہ زیادہ تر لوگ اسی ٹینشن میں رہ کے بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی کہ اسی ٹینشن میں مبتلا کر کے وہ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میری رشتہ دار ہیں، ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے صرف نیوز دیکھی ہیں، اور وہ دیکھتے کہ ان کو جی شوگر ہو گئی ہے اور 300 ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، کہ صرف نیوز دیکھنے سے ان کو شوگر ہو گئی ہے۔ اور آپ خود دیکھیں ٹینشن لے رہی ہے نا، اور یہ جب میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ کوئی ایک کام اگر بیلنسڈ وے پہ نہیں ہوتا، اپنی لمٹ کراس کرتا ہے نا، تو وہ اس کا بہت زیادہ برے اثرات پڑتے ہیں آپ کی سوچ پر، آپ کے جسم پر، آپ کے ذہن پر۔ تو خود سوچیں کہ اس طرح سے لوگ کتنے زیادہ، ان کی ول پاور اگر اسٹرانگ بھی تھی بھی، تو وہ کتنی زیادہ گر رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے نہیں کہ اب بھی رجوع کرے اللہ تعالیٰ سے، اور اس طرح کی سوچیں نہ پالے اپنے آپ پر۔ تو مجھے اتنی حیرانگی ہو رہی تھی کہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کر رہے ہیں، پھر فضول کے ٹینشنز لے رہے ہیں کہ یہ کام جی ہم پر مطلب کہ یہ کرونا وائرس مجھے ہو جائے گا، یا پھر ہم لوگ بھی اس کے لاحق مطلب کہ مرض مبتلا ہو جائیں گے اور ہم بھی بچیں گے نہیں۔ کہ اگر انسان کا ایمان اگر اس بات پر ہونا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ اتنی ہے، یعنی کہ موت اس کو آنی ہے، تو انسان کو اس باتوں کی ٹینشن ہو ہی نہ۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اپنی زندگی سے مطمئن ہو، اس کو موت کی ٹینشن ہوتی نہیں ہے۔ وہ ہر روز رات کو موت کی تیاری کر کے سوئے گا، وہ کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں سوئے گا کہ صبح میں نے اٹھنا ہے، وہ ہمیشہ یہی سوچ کے سوئے گا کہ کیا پتہ میں آج ہی رات میری مطلب کہ یہ آخری رات ہو۔ تو مومن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میری زندگی جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہے، میں بھی یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا۔ ہم نے کتنی پلاننگس کی ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے کبھی کسی بندے کی اگر اچانک سے موت ہو جاتی ہے؟ میری ایک دوست تھی، اس کے پنجاب کالج میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، اور بہت بہت اچھی لائق اسٹوڈنٹ تھی ماشاءاللہ سے، اور اس کی کڈنیز کی پرابلم تھا، کافی اس کو استحما تھا، اور وہ تھوڑی مطلب کہ تھوڑی مشکل سے سانس آتی تھی اس کو۔ تو سٹارٹنگ ڈیز میں تو کافی مطلب کہ وہ انہیلر وغیرہ یوز کرتی تھی اور میڈیسنس لیتی تھی، تو کافی الحمدللہ ٹھیک بھی تھی رہی تھی۔ لیکن پھر میرا جب انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، تو پھر مجھے تھوڑے دنوں بعد کال آئی کہ جی ہم نے بورڈ کے ایگزام سے ہم سے ملی، وہ بلکہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر تھوڑے ہی دنوں بعد کال آئی کہ اس کا آپریشن ہے جی کڈنی کا۔ تو ہم لوگ بہت دعائیں کر رہے تھے اس کے لیے۔ پھر جب میں سو گئی، یعنی کہ اس کا میسیج دے کے کہ جی اس کے لیے دعا کرنی، میں دعائیں کر کے سوئی، لیکن صبح اٹھی تو جب دیکھا گروپ میں اتنی سارے میسیجز، اور جب دیکھا تو اس میں جی یہ بتایا ہوا ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آپ یقین کریں تقریباً 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، اور میرے
میرے مائنڈ سے اس کا چہرہ نہیں جاتا. میں نے اس کو جب اس کے گھر گئی تھی, گھر کا تو پتہ نہیں تھا, تو میں جب گئی تھی اپنے بھائی کے ساتھ تو مجھے اس کے گھر نہیں مل رہا تھا, تو پھر میں کافی لیٹ ہو چکی تھی اور گھر میں میرے گھر سے کافی دور تھا, اور جنازہ انہوں نے اٹھا لیا تھا, لیکن انہوں نے اپنے گھر کے پاس والی مسجد پر نہیں اس کو دفنایا تھا, وہ تھوڑا دور کر کے دفنایا تھا. تو انہوں نے مجھے میری ایک دوست نے بتایا کہ آپ اس طرف چلے جاؤ, اور میں پھر اپنے بھائی کے ساتھ وہاں گئی. تو انہوں نے وہاں پہ میرے بھائی نے بولا کہ اس کو بس چہرہ دکھانے دیں, تو انہوں نے خود ہی مجھے نہ دیکھ کے تو چہرہ دکھنے دیا, اور وہ چہرہ جو میں نے دیکھا ماشاءاللہ اتنی پیاری تھی وہ, اتنی لگتا نہیں تھا کہ یہ تھوڑے دنوں پہلے مجھ سے بات کر رہی تھی. تو آپ یقین کریں اس کا چہرہ میرے مائنڈ سے جاتا نہیں ہے. جب انسان اس طرح کی صورتحال اپنے دماغ سے مطلب کہ اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہے نا, تو اس کا دماغ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا اس بات کو کہ واقعی میں کیا اس کی موت نہیں ہوگی. یہ انسان کی عقل کے ساتھ مطلب کہ تعلق رکھتی ہیں نا باتیں. عقل مند انسان وہی ہے جو کہ اپنے حالات سے سیکھے کچھ, یا پھر اپنے آس پاس کے ہونے والے جو اس کے انسیڈنٹس ہیں ان سے سبق حاصل کرے. تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بیماریاں سب کے ساتھ ہوتی ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, لیکن انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تو ہوا کیوں. ہم روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے, ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو گیا, اس کو ہوا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ اس کا علاج کیا ہے. اب اس کا علاج یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں کہ ٹھیک کر رہے ہیں. اب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہم اس کو غلط بھی کر بیٹھتے ہیں. تو اس کا سب سے بہترین علاج یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ یہ بیماری اگر میری طرف آئی بھی ہے نا تو یہ تیری طرف سے آئی ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے کہ ایک آیت ہے نا, ما اصاب مصیبت, کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کہ ہم نے تم پر یعنی کسی انسان پر کسی وجود پر نازل کی ہے, وہ اس کو ہم نے تم پر نازل کرنے سے پہلے اپنی کتاب پر نہ لکھا ہو, جو کہ تم لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے بنا دی ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو اپنی کتاب پر لکھ دیا ہوا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں کہ انسان دعائیں کرے اور تقدیر بدل سکتی ہے, دعا میں اتنی طاقت ہے, لیکن اب دعا مانگنے کا بھی ٹھیک سے ڈھنگ نہیں ہمیں آتا. اس کے بارے میں بھی, اس کے لیے میں بھی آپ کو ایک نا آڈیو ضرور اپنا ایک انسیڈنٹ, پرسنل انسیڈنٹ بتاؤں گی کہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا, اور میرا دعا پر کتنا یقین بڑھا تھا سیریسلی. کہ دعا تو چلو میں کرتی تھی, لیکن دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. ہم دعا تو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دعا مانگ کس طرح سے رہے ہیں. اور میری ایک کام تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا, اور میں نے صرف دعا پڑھنے کا اسٹائل چینج کیا, دعا مانگنے کا یعنی کہ وے میں نے تھوڑا ڈفرینٹ کیا تو, اور میری فوراً سے وہ چیز مجھے مل گئی. اور میں یقین کرے میرا اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین بڑھا, اتنا ایمان میرا مضبوط ہوا کہ یقین کرے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. مجھے اس چیز کے ملنے کا اتنا خوشی نہیں ہو رہی تھی جتنا مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ میرا جو اللہ تعالیٰ پہ امید تھی, جو یقین تھا وہ پختہ تھا, وہ جھوٹا نہیں تھا, وہ سچا تھا, اور اللہ کی ذات پر اور زیادہ یقین ہوا. تو آج کی آڈیو آئی تھنک اتنی کافی ہے. انشاءاللہ میں آپ سے کل مزید اس پہ بات کروں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.